عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندھن سے، میں ہوں حسینی بچپن سے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل شریعت عطا فرمائی اور کامل دین دیا۔ اب ہمارا جو دین ہے اس کے اندر اصول بھی ہیں، بیسکس بھی ہیں، اور فروع بھی ہیں، برانچز بھی ہیں۔ اصول جو ہیں وہ متفق علیہ ہیں، اجماعی ہیں، سب کا ان پر اتفاق ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ فروع ہیں، برانچز ہیں، جس میں کسی قدر اختلاف موجود ہے۔ اب ان ڈفرینسز کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے، کتنے ایکسیپٹیبل ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے اس حدیث کو سمجھنا ہے جس سے ہمیں کسی قدر جواب ملے گا۔ غزوہ احزاب سے واپسی کے وقت مسلمانوں کا رخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہود کے قبیلے بنو قریظہ کی طرف تھا۔ وہاں پہ جنگ کے لیے روانہ ہونا تھا اور جلدی پہنچنا تھا، تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، لا يصلين احدكم العصر الا في بني قریظہ، تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہیں پڑھے گا یہاں تک کہ بنو قریظہ میں وہ ہو، بنو قریظہ میں ہی جا کے نماز پڑھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا۔ اس آرڈر کو فالو کرنے میں صحابہ میں دو گروپ ہو گئے، نکلے، عصر کا وقت شروع ہو گیا، وہاں پہنچتے پہنچتے امکان ہوا کہ عصر کا وقت نکل جائے گا، سورج ڈھل جائے گا، مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا۔ صحابہ کا ایک گروپ تھا جو کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ہے کہ بنو قریظہ میں نماز پڑھنی ہے تو وہیں جا کے پڑھیں گے چاہے وقت نکل جائے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، وقت نکل گیا، مغرب کا وقت داخل ہو گیا، لیکن انہوں نے بنو قریظہ کی بستی میں پہنچنے کے بعد ہی عصر کی نماز قضا ادا کی۔ ایک دوسرا گروپ تھا جو کہہ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرڈر دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عصر کی نماز قضا کر دو اور وہاں مغرب میں پہنچ کے پڑھو، مطلب یہ ہے کہ جلدی نکلو، جلدی راستے میں چلو، دیر نہ کرو، نماز جلدی سے پڑھ کے آگے بڑھ جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا، وقت دیکھا کہ نہیں ملے گا تو انہوں نے راستے میں عصر کی نماز ادا کی اور تیزی سے گئے، ان کو وقت ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا دونوں گروپ کے بارے میں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو بھی ڈانٹا نہیں، سرزنش نہیں کی، غلط نہیں ٹھہرایا، دونوں کو ایکسیپٹ کیا۔ اس سے ایک بہت بڑی مثال ملتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حکم کو سمجھنے، اس کو فالو کرنے میں، یا اگر حکم دو طرح کے مل جائیں تو ان پر عمل کرنے میں جو اختلاف صحابہ کے درمیان موجود رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اختلاف تو بہت ساری اصولی بحثوں میں بھی ہو گیا ہے، عقائد کے مسئلوں میں ہو گیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ جو اختلاف امت کے اور خاص طور پہ صحابہ کے درمیان ہوا وہ بعض اختلاف تو عقائد کا اختلاف ہے، جیسے مسئلہ ہے کہ مردہ زندہ کی آواز سنتا ہے کہ نہیں مرنے کے بعد،
ایک عقیدے کا مسئلہ ہے. مرنے کے بعد اگر گھر والے روتے ہیں تو کیا مردہ کو اس کا عذاب دیا جاتا ہے؟ حدیث میں آیا ہے، وہ مسئلہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، ایک مسئلہ ہے. یہ عقائد کے اہم ترین مسائلوں میں سے اس میں صحابہ میں اختلاف موجود ہے. ایک کی رائے کچھ ہے، دوسرے صحابہ کی رائے دوسری ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مسئلے ایسے ہیں کہ اس کے اندر تو ایک بالکل برحق پر ہے اور ایک غلط پر ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اختلاف موجود ہے. اور یہ اختلاف ایسا ہے کہ اس میں غلطی کرنے والے کو بھی اجتہاد کا ایک ثواب ملے گا. کیونکہ جب دلیل موجود ہو اور اس دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کی کوئی رائے بنے علمی بنیاد پر اجتہاد کے بعد، تو رائے قابل مذمت نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے گناہ نہیں ہوتا. برانچز کے اندر اختلاف ہونا، فروع کے اندر اختلاف، مسئلوں کے اندر اختلاف ہونا، دین میں جو اصول ہیں جو متفق علیہ ہیں، جس میں کسی طور پر بھی اختلاف کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی. نماز کی تعداد کا ہونا، اللہ پر ایمان کا ہونا، رسولوں پر ایمان کا ہونا، یہ جو ہمارے ایمانیات کی بحثیں ہیں جس کے اندر متفق علیہ طور پر سب کچھ ایک ہے، اس سے اختلاف ایمان سے نکل جانے والی بات ہو جاتی ہے. یا وہ مسائل جن کے اندر ساری امت نے یا صحابہ نے کم سے کم اتفاق کیا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرنا وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ضال فرقے بنے. وہ فرقے بنے جو اسلام سے باہر نکل کر گمراہ ہونے والے ہوئے. ان کی رائے مثلا اسلام کے بیسکس کا انکار کی تھی، تقدیر کا انکار کرنے والے گروپ ہوں، یا دوسرے بعض گروپس نکلے جنہوں نے ایمان کے بیسکس کا انکار کیا. لیکن جو نان بیسکس چیزیں ہیں ان میں اختلاف کرنا، ان اختلاف کو برداشت نہ کرنا، ایکسیپٹ نہ کرنا، یہ دراصل ایکسٹریمزم والی ذہنیت کی بات ہوتی ہے. یہ ذہنیت اسلام والی ذہنیت نہیں ہے، یہ ذہنیت صحابہ والی ذہنیت نہیں ہے. صحابہ میں مختلف عمل تھے، احکام کے اندر، مسائل کے اندر، فقہ کے اندر، فروع کے اندر، برانچز کے اندر، نان بیسک ایشوز کے اندر اختلاف تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک موقف ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا موقف ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک رائے ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بالکل اپوزٹ رائے ہے. ان کے درمیان اختلاف تھا نماز کے طریقوں میں، اور یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کی قراءتوں میں اختلاف ہوا. قرآن کی قراءتوں کا بھی اختلاف موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان قراءتوں کے اختلاف کو یا قرآن کے حروف کے اختلاف کو، جو ایک اصول فقہ، اصول تفسیر کا ایک موضوع ہے، اس کے اختلاف کو امت کی رحمت کے لیے رکھا ہے. تو جو اختلاف نان بیسکس کا ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، آسانی ہے. اور آپ مثال لیجئے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی، ان کے درمیان ان ایشوز کے اندر کتنا کشادہ دلی تھی، کتنا دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کا جذبہ تھا، کتنا ان چیزوں پر کمپرومائز والا ذہن تھا، کتنا وہ تشدد اور تعصب سے بچنے والے تھے. اپنی رائے کامل دلیل کی بنیاد پر ایک امام نے طے کی، لیکن دوسرے کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے. چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر امام، ان سے ایک عرصہ پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر چکے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں امام محمد ابن حسن الشیبانی، بڑے شاگرد. دو شاگرد ان کے بہت بڑے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ہیں امام محمد ابن حسن شیبانی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کے شاگرد ہیں اور امام مالک کے بھی شاگرد ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، لوگ فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ کے محتاج رہیں گے، سارے لوگ فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ ایک موقع پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، یہ شخص ایسا ہے کہ اگر اس پلر کے بارے میں، مسجد نبوی میں ہے، اس پلر کے بارے میں کہے کہ یہ سونے کا ہے تو اس کو پروف کر دے گا۔ یہ ایسا شخص ہے، اگر یہ بات کہہ دے کہ یہ پلر سونے کا ہے تو اس کو پروف کر کے دکھا دے گا۔ اتنا زیرک، سمجھدار، عقل مند، فطین اور دلائل پر گہری نظر رکھنے والا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعریف کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک مثال لیجیے، امام محمد بن حسن شیبانی، میں نے ذکر کیا ابھی ان کا، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ وہ امام شافعی اپنے شاگرد کے بارے میں کہتے ہیں، لو تکلم اصحاب الحدیث یوما ما فبلسان الشافعی، اگر محدثین کبھی بھی حدیث کے اندر گفتگو کریں گے تو امام شافعی کی زبان بولیں گے۔ محدثین جب بھی حدیث کے اوپر گفتگو کریں گے تو امام شافعی کے علم سے لے کر بولیں گے۔ اس قدر بلندی کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو بتانا ہے کہ حدیث پر ان کی کتنی گہری نظر ہے، حدیث کا کتنا مطالعہ ہے، حدیث پر کتنی دسترس ہے، حدیث پر کتنی نگاہ ہے، حدیث سے کتنا لگاؤ ہے، حدیث کا کتنا علم ہے، یہ ان کا یہ قول ثابت کر رہا ہے۔ ایک موقع پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عراق تشریف لائے اور اس مسجد میں گئے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد تھی، اسی سے لگ کر ان کی قبر وہاں پر موجود ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس دن وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، ظاہر ایک امام تھے، ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد جڑی، وہ اس مسجد میں تشریف لے گئے فجر کی نماز میں۔ فجر کی نماز پڑھی اور اس دن قنوت نہیں پڑھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فجر کی نماز میں قنوت پڑھنا واجب ہے۔ شاگردوں نے پوچھا، یا شیخ آپ فجر کی نماز میں قنوت چھوڑ رہے ہیں، یہ تو واجب ہے۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا، ترکتہ احتراما لصاحب هذا القبر، اس قبر والے کے احترام میں نے آج قنوت چھوڑ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس قبر والے کا احترام کرتے ہوئے میں نے آج فجر کے قنوت کو چھوڑ دیا، کیونکہ ان کی رائے تھی کہ قنوت نہیں پڑھنا چاہیے، واجب نہیں ہے، ریگولر نہیں پڑھنا ہے۔ ان کی رائے کا احترام میرے ذہن میں تھا، اس لیے میں نے اس واجب کو چھوڑ دیا۔ یہ تسامح، یہ کشادہ دلی، یہ دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کا مزاج، اور ان اماموں کے درمیان جن کے سامنے دلیل کی بنیاد پر اپنی رائے بالکل قطعی ہو جاتی ہے، ان کے درمیان آپس کا یہ احترام، یہ علم کی بنیاد پر ہے، صحیح دین کے فہم کی بنیاد پر ہے، صحابہ کے اسوے کو سامنے رکھتے ہوئے ہے۔ بعد میں مصیبت یہ آئی کہ جب صحابہ کے دور کے بعد پھر دوسرے لوگ اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے جو نان عربس تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ یا ان کے مزاج کو سمجھنے والے نہیں تھے، تو ان کے اندر پھر چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بیسکس جیسا اختلاف شروع ہو گیا، جو کہ اسلام کا مزاج نہیں رہا، صحابہ کا مزاج نہیں رہا، تابعین کا مزاج نہیں رہا، ائمہ کا مزاج نہیں رہا، ہمارے اکابرین اور سلف کا طریقہ نہیں رہا۔ تو یہ جو مزاج ہے وہ صحابہ کا، سلف کا، بزرگوں کا، اکابرین کا، خیر القرون کا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نان بیسک ایشوز میں ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، ریسپیکٹ کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے قبول کرنا چاہیے، اور جس کو انسان بہتر سمجھتا ہو، جس رائے کو اختیار کرتا ہو علم کی بنیاد پر یا اپنے امام کو فالو کرتے ہوئے جس سے وہ مطمئن ہو، اس پہ کبھی بھی شدت، تعصب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوسرے کو قبول کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
دین کی سمجھ، دین کا فہم اور دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔